محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دلہا جب دلہا گیا نا، جب دلہا جاتا ہے تو بارات ختم ہونے والی ہے. دلہنیاں چلے گئے ہیں، وہ جنت میں ہے، کھڑکی کھل گئی ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہمارا درود شریف سنتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، ہماری دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. دلہا میاں چلے گئے، ہم بھی ابھی جانے والے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا بنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ نے آپ کو لانا تھا، اس وجہ سے ساری تیاری کی. میرے دوستو، ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں ہم سب کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی اللہ نے کس کے لیے رکھی؟ کتابوں میں آتا، حدیث میں آتا، ہر انسان مسلمان. دیکھیے، کہتے ہیں ان کے کون کون سے شرک کو بیان کیا جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا بار بار کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے کون کون سے شرک کو بیان کیا جائے. پچھلی جتنی امتوں کے اندر شرک تھا وہ سارا اس تبلیغی جماعت کے اندر آ گیا. باقی بھی کم نہیں ہیں، دیوبندیوں کے اندر بھی ہے، بریلویوں کے اندر بھی، جماعت اسلامی کے اندر بھی، تنظیم اسلامی کے اندر بھی، اہل حدیثوں کے اندر بھی، سلفیوں کے اندر بھی، سعودیوں کے اندر بھی. کوئی مسلک، کوئی جماعت نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو. یہ بات تو حقیقت ہے. لیکن تبلیغی جماعت کے اندر ہر شرک موجود ہے، یقین کیجئے. اب غور کیجئے، یہ سعید انور ہیں جو کرکٹر تھے، بعد میں تبلیغی جماعت کے اندر آ گئے اور بڑے بیان کرتے ہیں. تو پہلے ان کے منہ سے نکل گئی کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دلہا تھے اور دلہا چلے گئے. بتائیے یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ اور پھر کہتے ہیں وہ جنت میں چلے گئے. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کھڑکی کھلتی ہے، قبر میں زندہ ہے. بتائیے وہ جنت میں جب زندہ ہے پھر قبر میں زندہ کیسے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں ہمارے صلاۃ والسلام سنتے ہیں، ہمارے پکاروں کو سنتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کائنات بنی. ایک سے ایک کفری عقیدہ، ایک سے ایک شرکی عقیدہ. مالک فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ساری کائنات اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے. خود انبیاء کو، سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنی ہے. بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا شرک ہے یہ. اور پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیش ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، تمام معاملات. اور یہ جو درود صلاۃ والسلام ہے یہ تو خالص ایک دعا ہے، توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور جس طرح ان کی آل کے اوپر بھیجیں. تو بتاؤ یہ دعا فرشتے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں یا نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ تو یہ سب کا یہ عقیدہ ہے، سارے مسلکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں. یہ بہت ہی مشرکانہ فعل ہے. اللہ کے بندو غور کرو، یہ تبلیغ ہے ان کی. یہ کہتے ہیں سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. وہ اللہ کے بندو تم شرک کر کے کامیاب ہو جاؤ گے؟ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ شرک کرنے والے کا جنت میں جانا، یعنی شرک کرنے والے کا کامیاب ہونا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو. تو آج ان کے اوپر جو پابندی لگی ہے یہ بالکل درست لگی ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح قادیانیوں کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا وہ بالکل درست لگا تھا. لیکن لگایا کس نے تھا؟ وہ خود بھی قرآن کے انکاری ہیں. وہ خود دوسری جگہ شرک کرتے ہیں، سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، جمہوریت کے شرک میں مبتلا، خود بھی مشرک ہیں. اور ان کو جو شرک مشرک قرار دیا بالکل صحیح قرار دیا ہے. بالکل اسی طرح اگر آج سعودیوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے تو بالکل صحیح لگائی ہے. یہ مشرک جماعت ہے، شرک پھیلاتی ہے، بد عقیدہ ہے، بد عقیدگی پھیلاتی ہے. لیکن جو ان کے اوپر پابندیاں لگانے والے ہیں وہ بھی شرک سے خالی نہیں ہیں. ایمان سے ان کا بھی کوئی واسطہ نہیں. وہ بھی گمت کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں. چند دنوں کا معاملہ ہے. اللہ کے بندوں پرکھو ان سب کو، کس طرح انہوں نے اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی ہیں.